لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ہمارے ناظرین کے کیے ہوئے سوالوں کے جواب دینے کا۔ خیال رہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے چینل کے ویڈیوز کے کمنٹس میں اپنے سوالات کو لکھتے ہیں، ہم ان کے سوالوں کے جوابات قرآن و احادیث اور دیگر کتابوں کے حوالوں سے پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ناظرین میں سے کنہوں نے سوال کیے ہیں کہ کیا کھڑے ہو کر کے غسل کرنا نہیں چاہیے؟ کھڑے ہو کر غسل کرنا کیسا ہے؟ اس تعلق سے ہمارے ناظرین میں سے کن کا سوال ہے؟ میں سوال کا جواب دوں اس سے پہلے ہمارے دیگر ناظرین سے عرض ہے کہ اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ اپنے سوال کو ہمارے چینل کے کسی بھی ویڈیو کے کمنٹس میں لکھیں، آپ کا سوال ہم تک پہنچے گا، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب بھی پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے۔ سوال یہ کہ کھڑے ہو کے نہانا کیا منع ہے؟ کھڑے ہو کر غسل کرنا کیسا ہے؟ سیرت مصطفیٰ اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اور صحابہ کرام کی سیرت اس تعلق سے کیا ہے؟ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ میں انشاءاللہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ جواب کو سنیے۔ جواب سن کر کے جواب کیسا لگا، جواب تشفی بخش ہے کہ نہیں، جواب آپ کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، یا جواب کے تعلق سے کچھ نہ کچھ آپ کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ مجھے لگے کہ آپ جواب توجہ سے سنتے ہیں، اور میری جو محنت یوں کتابوں کے حوالوں سے ڈھونڈ کر کے آپ تک ہم پہنچاتے ہیں تو اس کا بھی ہم کو لگے گا کہ الحمدللہ ہم جیسا پیش کرتے ہیں تو ہمارے ناظرین اس کو توجہ سے سنتے بھی ہیں۔ کھڑے ہو کر نہانا یا بیٹھ کر نہانا، یہ بات جو ہے یہ اہمیت دونوں جگہ اس کی الگ الگ ہے۔ مثلا کہ کھڑے ہو کے نہا رہے یا بیٹھ کے نہا رہے ہیں، اس پر توجہ سے زیادہ توجہ اس کی طرف دینی چاہیے کہ کس طرح نہانے سے پردہ زیادہ ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کے نہانے سے پردہ زیادہ ہوتا ہے یا بیٹھ کے نہانے سے پردہ زیادہ ہوتا ہے؟ نہاتے وقت بے پردگی کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر آپ غسل خانے میں نہا رہے ہیں، اگر آپ بیت الخلاء میں نہا رہے ہیں، تنہائی میں ہیں اور کسی کی نظر نہیں پڑ رہی ہے، تب تو بے پردگی کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں کہ اب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو آپ چاہے کھڑے ہو کے نہائیں چاہے بیٹھ کے نہائیں، بات برابر ہے۔ اگرچہ اس وقت بھی بیٹھ کے نہانا بہتر ہے، اولا ہے، لیکن کھڑے ہو کے نہانا غسل خانے کے اندر کسی بھی طرح کی مناہیت نہیں ہے۔ اگرچہ بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کے نہائے، بیٹھ کے نہائے بہتر ہے، اس لیے کہ بیٹھ کے نہانے میں پردے کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ اور اگر غسل خانے میں نہیں، کھلے میں نہا رہے، بعض اوقات لوگ کھلے میں بھی نہاتے ہیں، یا کم سے کم کھلے میں ایسا کہ گھر والوں کی نظر پڑ رہی ہے، بہنیں ہیں، بھتیجے ہیں، بھتیجیاں ہیں، ایسے لوگوں کی نظر پڑتی ہے، ایسی جگہ بھی لوگ نہاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک دم کھلے میں نہاتے ہیں، سڑک کنارے بھی نہاتے ہیں۔ تو اگر کھلے میں نہا رہے ہیں، ایسی جگہ جہاں پر دوسروں کی نظر پڑ رہی ہے، اگر ایسی جگہ نہا رہے ہیں تو پھر ایسی جگہ بیٹھ کے نہانے میں ہی زیادہ بہتری ہے۔ بیٹھ کے نہانے میں زیادہ بہتری اس لیے ہے کہ اگر کھڑے ہو کے آپ نہا رہے ہیں یا جیسے بھی نہا رہے ہیں، نہاتے وقت بدن بھیگتا ہے، اور بدن میں جو کپڑے ہیں بھیگے رہنے کی وجہ سے وہ کپڑے بدن سے چپک جاتے ہیں، اور پھر بدن کے ابھار، بدن کی چیزیں کئی بار باریک کپڑا ہونے کی وجہ سے باہر سے بھی نظر آتا ہے، نہیں تو ابھار تو نظر آتا ہی ہے کپڑے چپک جانے کی وجہ سے، اور جس سے بے پردگی کا احتمال ہوتا ہے، بے پردگی کے معاملات ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کھلے میں نہا رہے ہیں تو پھر آپ یہ ضرور کریں کہ آپ بیٹھ کر کے ہی نہائیں۔ اگرچہ اس وقت بھی کھڑے ہو کے نہانا ناجائز و حرام نہیں ہے، لیکن یہ صورتحال اگر پیدا ہوگی بے پردگی کی تو پھر شریعت آپ کو کسی نہ کسی حد تک منع کرتی ہے کہ آپ بے پردگی کا معاملہ نہ کریں۔ تو یوں اگر آپ کھلے میں نہا رہے تو بیٹھ کے نہائیں، اور اگر آپ پردے میں نہا رہے ہیں، غسل خانے کے اندر نہا رہے ہیں، تو پھر آپ کو اختیار ہے، جس طرح آپ کو بہتری سمجھ میں آئے آپ ویسا کریں، لیکن پھر بھی بیٹھ کے نہانا بہتر ہے غسل خانے کے اندر بھی۔ صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں، ذو النورین ہیں، آقا کریم کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں تھے۔ حضرت عثمان ذو النورین کی حیا بہت مشہور ہے، بہت زیادہ حیا والی شخصیت تھے آپ الحمدللہ، تو آپ غسل خانے کے اندر بھی بیٹھ کر کے نہاتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل خانے کے اندر بھی آپ کھڑے ہو کے نہیں نہاتے تھے، بیٹھ کر کے ہی نہاتے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور غسل خانے کے اندر بھی بیٹھ کے نہاتے ہیں؟ تو ان کا جواب تھا کہ مجھے خدا سے حیا آتی ہے۔ تو بندوں سے تو حیا آنی چاہیے، لیکن سب سے زیادہ حیا بندے کو جو ہے نا وہ خدا سے بھی کرنی چاہیے۔ گناہ کرتے وقت بھی خدا سے حیا کرنی چاہیے، خدا کی نافرمانی کے وقت بھی خدا سے حیا کرنی چاہیے،
خدا کے بتائے ہوئے راستے کے خلاف چلنے پر جب قدم اٹھے تو اس وقت بھی خدا سے حیا کرنی چاہیے۔ لوگوں سے حیا کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ بندہ اپنے خدا سے حیا کرے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ پر کروڑوں سلام۔ آپ بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ خدا سے حیا کی وجہ سے غسل خانے کے اندر بھی بیٹھ کر کے نہائیں۔ اور یہ تو مرد حضرات کے لیے ہے۔ عورتوں کے لیے بہرحال بیٹھ کے نہانا بہتر ہے۔ عورتیں تو کھلے میں نہا ہی نہیں سکتی ہیں، چونکہ عورتوں کی جو ستر عورت ہے وہ بہت زیادہ ہے، مرد حضرات سے زیادہ ہے۔ تو عورتیں تو باہر نہائیں ہی نہ، عورتیں تو پردے میں ہی نہائیں۔ تو جو پردے میں نہائیں گی نا، تو پردے میں بھی عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے، شریعت کا حکم یہی ہے کہ وہ بیٹھ کر کے نہائیں، کھڑے ہو کر کے نہ نہائیں۔ اس میں بھی چونکہ پردے کے معاملات کھڑے ہونے میں کم ہوتے ہیں اور بیٹھ کے نہانے میں پردے کی احتیاطیں زیادہ ہوتی ہیں، اس لیے شریعت نے عورتوں کو بہرحال بیٹھ کے نہانے کا حکم دیا ہے۔ اور مرد حضرات کے لیے کیا حکم ہے وہ میں نے آپ کو تفصیلی طور پر عرض کر دیا ہے۔ انشاءاللہ آپ توجہ سے سنے ہوں گے تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو سننے سے کہیں زیادہ شریعت کے مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔